اعز اللہ الاسلام والمسلمین بدوام دولتہ و بقائہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشے، غلبہ بخشے، قوت، شوکت، استحکام اور فروغ عطا فرمائے۔ یہ سب اس کے عزت کے معنی کے تحت سب داخل۔ اللہ تعالیٰ عزت، قوت بخشے اسلام کو اور مسلمانوں کو بے دوام دولتی، ان کی آپ کی دائمی سلطنت کے ذریعے، آپ کی دائمی سلطنت کے ذریعے، نام ان کا آگے ذکر کر رہے ہیں، وہ بقائے ہی، اور آپ کی بقا کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت جب ہمیشہ رہے گی، اور آپ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے۔ ہمیشہ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے عمر طویل اور سلطنت طویل آپ کو عطا ہو، اور دوام کا معنی کبھی فنا ہی نہ ہو۔ واضح میں آ گئی؟ اسی فیق اللہ کی ذات اصل میں آ گئی۔ یہاں پر کیا ہے کہ عمر طویل عطا ہو اور آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت دیر تک، عرصے دراز تک قائم رہے، یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشے آپ کی سلطنت کے دوام کے ذریعے اور آپ کے طول بقا کے ذریعے، طول حیات کے ذریعے۔ دوام سمنات یہاں طول کا معنی ہے۔ وَشَدَّ بِأَوْتَادِ الْخُلُودِ أَطْنَابَ عِزَّتِهِ وَعَلَائِهِ۔ شدہ شد و شدن کا معنی ہوتا باندھنے کے۔ ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو باندھ کر کے مارا۔ الحبل المشدود آتا ہے بندھی ہوئی رسی، تو شدہ ماضی ہے، شددہ باندھنے کا معنی۔ وطد کی جمع یہ اوتاد ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ کل حائط فی الوطد، وط کا معنی ہوتا ہے میخ کی۔ اور اطناب یہ تنب کی جمع ہے۔ اطناب کس کی جمع ہے؟ ایسی رسی کو بولتے ہیں جس رسی کے ذریعے خیمے کو، شامیانے کو باندھا جاتا ہے۔ تو خیمہ اور شامیانہ جس رسی سے باندھتے ہیں وہ کوئی معمولی رسی نہیں ہوتی، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ وہ شامیانہ اور خیمہ اور زمین پر آ جائے گا، نہیں پتہ نہیں کہاں اڑ کر کے چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا۔ اس کی میخ بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، ورنہ اس کو بھی لے کر کے اڑ کے چلا جائے گا۔ سمجھ ہے نا؟ بہت سے لوگ یہ ٹین شیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں نا، تو بہت مضبوط اس کو ڈالتے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں ڈالتے ہیں، ایسے ہی ٹوٹ رکھ دیا تو معلوم اور سب کو لے کے وہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو میخ سے مراد یہاں پر محکم میخ، مضبوط میخ، اور اطناب سے مراد تن کی جمع ایسی رسی جس سے شامیانہ اور خیموں کو باندھا جائے۔ محکم رسی کہہ لیں اور محکم میخ کہہ لیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور آپ کی بلندی کی رسیوں کو، آپ کی عزت اور آپ کی بلندی کی رسیوں کو، خلود، خلود کا معنی وہاں پر جو ہے وہی دوام، اور دوام کیا؟ وہی طول کے معنی میں۔ آپ کی عزت اور بلندی کی رسیوں کو خلود اور دوام کے میخ سے مضبوط باندھ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے کسی میخ سے کسی رسی کو مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، بات بھیج میں آ گئی؟ تو جس چیز کو، چاہے وہ جانور ہو، جس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو جب تک وہ رسی مضبوط باقی رہتی ہے اور میخ باقی رہتی ہے، اس کا استحکام باقی رہتا ہے، تو وہ شے بھی اپنی جگہ باقی رہتی ہے کہ نہیں باقی رکھتی ہے۔ آپ نے ایک ٹین شیڈ ڈال دیا ہے، کس کے ذریعے؟ مضبوط تار وغیرہ لگا کر، جو بھی اس کے اجزاء ہیں اس کے ذریعے، تو وہ ٹین شیڈ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے کہ نہیں باقی رہتا ہے؟ تو ایسے آپ کی عزت اور بلندی کی جو رسیاں ہیں، جب ان کو کس سے باندھ دیا گیا؟ مضبوط میخ سے باندھ دیا گیا، تو ایسی صورت میں
آپ کی عزت اور بلندی کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گی، باقی رہے گی کہ نہیں باقی رہے گی۔ یہ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا۔ اصل میں بلاغت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو یہاں پر کیا ہے، عزت کو انہوں نے تشبیہ دیا کس چیز سے، خیمے سے، شامیانے سے۔ میرے بتا ٹین شیڈ کو باندھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں نا سب کیسے کیسے اس کو کستے ہیں، تو یہاں پر ممدوح کی عزت کو تشبیہ دیا خیمے سے، بازی میں آگی کس چیز میں، بلندی کے اندر، اور اوتاد اور اطناب سے جو چیز لازم آتا ہے، بات نہیں ذہن میں آگی، اس لازم کو انہوں نے مستعار کے لیے، کس کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے عزت کے لیے نہ استعارہ کیا انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مضبوط رسی کو جب مضبوط میخ سے باندھ دیا جائے گا تو اس میں دوام رہے گا کہ نہیں دوام رہے گا، استحکام رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت اور آپ کی عظمت دیر تک قائم رہے، دیر پا رہے، مستحکم رہے، استحکام مراد ہے، گویا عزت اور بلندی کا استحکام اور اس کا طول، اس کا دوام، یہ مراد ہے، سمجھ گئے۔ فَهُوَ الَّذِي قَامَ بِتَقْوِيَةِ الدِّينِ الْقَدِيمِ فِي زَمَانِ ضُعْفِهِ وَفُتُورِهِ، اس لیے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ایسی ہے جنہوں نے دین قویم یعنی دین محکم کی تقویت کا فریضہ انجام دیا۔ کیا مطلب، یعنی رب العالمین کے محکم دین کو قوت عطا فرمائی، استحکام عطا فرمایا، کب، فی زمانے ضعفہ و فتورہ، اس زمانے میں جب کہ اس کے ضعف کا اور اس کی فتور کا معنی بھی ہوتا ہے سستی کے، یعنی اس کے ضعف کا جب زمانہ آ گیا اور اس کی کمزوری کا جب زمانہ آ گیا، تو اس زمانے کے اندر تو گویا دین کے ضعف اور دین کے زوال کے زمانے میں آپ نے دین کی تقویت کا فریضہ کیا کیا، انجام دیا۔ حالات ایسے آ گئے تھے کہ دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو ستون ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، وہ کیا ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ نے دین کا جو چراغ تھا وہ روشن فرمایا، اور ایک ایسی دیپ آپ نے جلا دی جس کا اجالا جو ہے وہ چار دانگے عالم کے اندر مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ایسی ذات پاک ہے جنہوں نے دین کے ضعف اور دین کے کمزوری کے زمانے میں اس کی تقویت کو قائم فرمایا۔ وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ فِي أَمَانِ قُصُورِهِ، دو مرتبہ قصور کا لفظ آیا۔ پہلا جو قصور ہے قصر کی جمع ہے محل کے معنی میں، اور دوسرا جو قصور ہے وہ کوتاہی کے معنی میں، قاصر کے معنی میں، قاصر میں آگے نقصان کے معنی میں، اور شریعت کے محلوں، شریعت کا جو شیش محل ہے، کیا ہے، آج لوگ شیشہ ڈھاوا بناتے ہیں، فرماتے ہیں شریعت کے محکم محل کی بلندی کے ذریعے، کیا مطلب، یعنی شریعت کے محل کو بلند فرما کر کے آپ نے شرع کو کیا فرمایا، کامل فرمایا، کیا فرمایا۔ تو استقلہ کا مطلب کہ تنہا انہوں نے شریعت کے محل کو بلند فرما کر کے شریعت کو پایہ کمال کے اوپر، اوج کمال کے اوپر، بام کمال کے اوپر تنہا پہنچایا۔ فی امان قصوری، شریعت کے قصور کے وقت میں، کیا مطلب، یعنی جس وقت شریعت اسلامیہ کے اندر قصور پیدا ہو رہا تھا، اس کے اندر نقص جو ہے اور خلل یہ راہ پا رہے تھے، ایسے وقت میں شریعت کے
محکم محل کو بلند فرما کر کے اوج کمال کے اوپر، بام کمال کے اوپر، بام فلک کے اوپر تن تنہا آپ نے اس کو پہنچایا ہے۔ استقل، استقلال کا مطلب استقل بے کمالی، کہ دین کو، دین اسلام کو، دین قویم کو تن تنہا انہوں نے بام فلک کے اوپر پہنچایا، شریعت کے محکم محل کو بلند فرما کر کے اس کی کوتاہی کے زمانے میں، کوتاہی کے وقت میں، یعنی جس وقت شریعت اسلامیہ کے اندر نقص خلل یہ راہ پا رہے تھے، ایسے وقت کے اندر اس کے محل کو آپ نے بلند فرما کر کے اس کو اوج کمال کے اوپر بذات خود بنفس نفیس پہنچایا۔ استقلال کا مطلب وَأَوْقَدَ بَعْدَ الْخُمُودِ لِأَشْعَالِ نُورِ الْحَقِّ نَارًا۔ خمود کا معنی ہوتا ہے بجھ جانا، گل جانا۔ آگ جلنے کے بعد جب بجھ جاتی ہے تو خمدت النار بولتے ہیں۔ اوقد نارن لاشعال نور الحق، باز میں آگی نور حق، کس کے؟ نور حق کے شعلوں کو، کس کو؟ شعلوں کو آپ نے روشن فرمایا بعد الخمود، ان کے گل ہو جانے کے بعد، اس آگ کے کیا ہو جانے کے بعد؟ گل ہو جانے کے بعد۔ وَأَظْهَرَ بَعْدَ الْإِنْحِمَاءِ فِي طَرِيقِ الدِّينِ الْقَوِيمِ سُلَّمًا وَمَنَارًا۔ مہ سے انمحا بنا ہے، انمحا ینمحی، مہ ہو جانا، مٹ جانا نشانات کے، اور نور حق کے نشانات کے مہ ہو جانے کے بعد، مٹ جانے کے بعد، بزمگی دین قویم کے راستے میں آپ نے ایک سلم، ایک زینہ، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ اور ایک روشن مینار کو، ایک مینار نور کو، مینار نور ہدایت کو، مینار نور حق کو آپ نے کیا فرمایا؟ ظاہر فرمایا، ذوفگن فرمایا، ذوفشاں فرمایا، جلوہ سامہ فرمایا۔ اظہرہ بعد الانحماء، دین حق کے آثار کے مٹ جانے کے بعد، دین حق کے نقوش کے ماں ہو جانے کے بعد، بس میں جی تو فرماتے ہیں دین قویم کے راستے کے جو آثار تھے ان کے ماں ہو جانے کے بعد آپ نے ایک زینے کو، دین کا ایک زینہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک مینار نور ہدایت آپ نے کیا فرمایا؟ ظاہر فرمایا۔ اب وہ جس شکل میں ہو، چاہے کتابوں کی شکل میں ہو، چاہے علماء کی شکل میں ہو، چاہے مدارس کی شکل میں ہو، چاہے خانقاہوں کی شکل میں ہو، جس ذریعے سے بھی آپ نے ہدایت کا ایک روشن مینار ظاہر فرمایا کہ جس سے ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ نور حق کی روشنی ملتی رہے۔ تو یہ مدارس بھی کیا ہیں؟ مینار نور ہدایت ہیں۔ علماء بھی کیا ہیں؟ مینار نور ہدایت ہیں، کہ ان سے رجوع کے ذریعے طالبان علم جو ہے وہ ایمان کی، اسلام کی، حق کی روشنی ہر زمانے میں پاتے رہے، پا رہے ہیں اور پاتے رہیں گے صبح قیامت تک، جب تک یہ دین باقی رہے گا اور دین کے حاملین علماء باقی رہیں گے، امناء شرع جب تک باقی رہیں گے، شرع کے امین جب تک باقی رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا، اتنے بڑے عالم ہو کر کے اور جو ہے وہ اتنی عظیم کتاب ہو کر کے، اور بجائے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کی اور کچھ اور لوگوں کے کارنامے ذکر کرنے کی، ان کی فضیلت وہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ بعض میں تو فرماتے ہیں وَاخْتِصَاصُهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَاتِ الدِّینِیَّةِ أَوْجَبَ التَّوَجُّهَ إِلَى جَنَابِهِ وَتَزْیِینَ دِیبَاجَةِ هَذَا الْکِتَابِ بِشَرَافِ أَلْقَابِهِ۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کس مقصد کے لیے میں نے ان کا نام نامی، اسم گرامی اور ان کے آداب و القاب میں نے ذکر کیے؟ فرماتے ہیں وَاخْتِصَاصُهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَاتِ الدِّینِیَّةِ،
دین کی ان خاص کرامتوں کا حامل ہونے کے سبب، یعنی ان کے اندر جو ہے دین کی، کس کی؟ دین کی یہ خاص فضیلتیں اور خاص کرامتیں یہ دینی اقدار کے چونکہ حامل تھے کہ دین کو انہوں نے بلندی بخشی، شریعت کو انہوں نے کمال بخشا، اوج کمال پر پہنچایا، ایسے وقت میں جب اس کے نقوش اور آثار مٹنے کے کیا تھے؟ قریب تھے۔ احیاء سنت کا فریضہ ایسے ماحول میں انہوں نے انجام دیا، تو فرماتے ہیں اختصاص ہو آپ کا ان دینی کرامتوں کے ساتھ خاص ہونا، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی ان خاص دینی کرامتوں نے، دینی سعادتوں نے، دینی فضیلتوں نے جبنی مجھے دعوت بخشی، مجھے دعوت بخشی، مجھے آمادہ فرمایا۔ کس چیز کی دعوت بخشی؟ کس بات پر آمادہ فرمایا اور کس بات پر جو ہے انہوں نے تحریک کی؟ توجہ الی جناب، آپ کی جناب کی طرف متوجہ ہونے کی طرف مجھے دعوت بخشی، وتزیین دباجت ھذا الکتاب، اور اس کتاب کے مقدمے کو آپ کے عمدہ القاب سے مزین کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی چونکہ آپ دین کی ان خاص فضیلتوں کے حامل تھے، اس وجہ سے میں نے آپ کی بارگاہ کا رخ کیا اور اپنے اس کتاب کے دیباچے کو آپ کے عمدہ القاب سے کیا کیا؟ مزین کیا۔ واختصاصہ بہذہ الکرامات الدینیہ اوجبنی التوجہ الی جنابہ وتزیین دیباجۃ ھذا الکتاب بشرائف القاب۔ آپ کی ان خاص دینی کرامتوں نے، دینی فضیلتوں نے، دینی اقدار نے مجھے دعوت بخشی، مجھے آمادہ کیا، مجھے انگیز کیا۔ مضمون ہے کس بات کے اوپر؟ آپ کی جناب کی طرف توجہ کرنے کا، رجوع کرنے کا، اور آپ کے عمدہ القاب سے اس کتاب کے مقدمے کو مزین کرنے کا۔ فَإِنِّي بِمَعْزَلٍ عَنِ الْالْتِفَاتِ إِلَىٰ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَبِمُزَخْرَفَاتِهِمْ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین۔ یہ روٹی بوٹی کے لیے یہاں سارا معاملہ نہیں ہے، دین یہ اتنا عظیم سرمایہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا، قوم کے سامنے نہ ہوتا، کسی خاص مقصد کے لیے میں نے کام کیا۔ بس میں ہوگی کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رب العالمین انہیں مال سے نوازتا ہے اور نوازنے کے بعد ان کو توفیق دیتا ہے کہ اس کی راہ کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، ورنہ ادھر ادھر کیا کر دیتے ہیں؟ لٹا دیتے ہیں آوارگی کے اندر، عیاشی کے اندر۔ بس میں کوئی ہوٹل نہیں بنایا انہوں نے، مگر دین کی ایک دیوار کو انہوں نے محکم فرمایا۔ فَإِنِّي بِمَعْزَلٍ، ابنائے دنیا فرماتے ہیں اہل دنیا کی طرف اور ان کی آرائشوں اور ان کی زیبائشوں کی طرف التفات سے میں انتہائی دور رفتہ ہوں۔ بمعزل، عزل سے بنا ہے، علیحدہ، دور رفتہ کے معنی میں۔ فرماتے ہیں ابنائے دنیا، اہل دنیا، اصحاب دنیا اور ان کی آرائشوں اور ان کی زیبائشوں سے میں انتہائی دور رفتہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل دنیا سے، ان کی آرائش و زیبائش سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، میرا ان سے تعلق جو ہے کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اہل دنیا اور ان کی آرائشوں اور زیبائشوں سے میں دور رفتہ ہوں، یا میرا کوئی رشتہ، کوئی ناطہ، کوئی رابطہ اور کوئی تعلق نہیں، ان سے میں اعتراض و اجتناب کرتا ہوں۔ میں ان سے کیا کرتا ہوں؟ خود اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ فَضْلًا أَنْ أَذْكُرَ فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ شَيْئًا مِّنْ أَسْمَائِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ، میں اپنے آپ کو خود دور رکھتا ہوں، چہ جائے کہ شریعت کی کتابوں کے اندر میں اہل دنیا
کہ اسماء اور ان کے اوصاف کا ذکر کروں؟ یہاں کہیں فرعون کا ذکر نہیں آیا ہے، قارون کا ذکر نہیں آیا ہے، شداد، سمجھ رہے ہیں، ایک سے ایک دنیا دار لوگ تھے، مگر میں نے ان کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذریعے دین کو ترقی حاصل ہوئی، دین کا فروغ ہوا، دین کا پرچم لہرایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بنیاد پر میں نے ان کا یہ ذکر خیر یہاں کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ بہت سے لوگ اس کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں، مگر اس سے اوروں کو بھی راہ ملتی ہے کہ نہیں راہ ملتی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے حامل ہیں تو آپ بھی پہنچ جائیں گے ان کے، ہماری یہ کتابیں چھاپ دیجیے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وَسَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ بِالتَّوْضِيحِ فِي حَلِّ غَوَامِضِ التَّنْقِيحِ، اس کتاب کا نام میں نے کیا رکھا؟ التوضیح فی حل غوامض التنقیح، کی تنقیح ہے نا، کتاب تنقیح، تو آپ کتاب تنقیح کے جو پوشیدہ پیچیدہ الجھے مقامات تھے بزماگی، ان کے حل کے اندر یہ توضیحی کیا ہے؟ بحثیں ہیں یا توضیحی کلمات ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ واللہ تعالی مسئول ان یعصم عن الخطأ والخلل کلامنا وعن السہو والزلل اقلامنا واقدامنا، اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، التجا ہے، دعا ہے، ان یعصم، کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کس سے؟ خطا سے، لغزش سے، کس چیز کو؟ ہمارے کلام کو، اس میں ہم جو کچھ کلام کریں، وعن السہو والزلل اقلامنا، سہو سے، بھول چوک سے، ذلت سے، لغزش سے ہمارے قلم کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے قدم کو، کہ ہم ایسی کوئی پیش قدمی کریں، بھول کر کے چوک کر کے، جان بوجھ کر تو نہیں کروں گا، مگر بھول چوک کر کے یا ازرائے خطا ازرائے خلل جو ہے ایسا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا فرمائے؟ محفوظ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے نام سے شروع، جو انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ اے الیہ تعالی، الی اللہ تعالی، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس سے انہوں نے اقتباس فرمایا ہے، اور اپنے کلام کا آغاز احسن الکلام سے فرمایا ہے۔ الیہ، پاکیزہ کلمے، پاکیزہ کلمے سے مراد نیک اعمال، اعمال صالحہ، اسی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اجابت سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سرفراز ہوتے ہیں، اجابت سے شاد کام ہوتے ہیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو دعا کے کلمات جاری ہوئے، رب العالمین نے اس کو اجابت سے اور عنایت سے کیا فرمایا؟ سرفراز فرمایا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو آپ جو بھی یہ اللہ کے بندے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، الیہ یصعد، اسی کی طرف صعود کرتے ہیں، اسی کی طرف عروج کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بندے جو مقرر ہیں، اس کی بارگاہ میں بندوں کے اچھے اور برے اعمال کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نیک اعمال کو رب العالمین اپنے قرب خاص کے اندر اور قبول خاص سے سرفراز فرماتے ہیں۔ حدیث میں پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ طیب ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، یہاں کلمہ طیب سے مراد جو ہے، میں سمجھتا ہوں، آپ تفسیر دیکھیے گا، میرا اذان کہتا ہے کہ کلمہ طیب سے مراد بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، چاہے اعتقاد سے متعلق ہو اور یا جو ہے غیر اعتقاد سے متعلق ہو، وہ سب رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ قبول ہوتا ہے، وہ صعود کرتا ہے۔ سمجھ لیجیے نا، کوئی خاص کلمہ یہاں پر نہیں مراد ہے۔ کلمہ توحید ہو، کلمہ ایمان ہو، کلمہ اسلام ہو،
یا جو بھی اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ سب اس کی بارگاہ میں کیا ہوتے ہیں؟ اجابت سے شاد کام ہوتے ہیں۔ تو صعود کا معنی چڑھنے کا اور بلند کرنے کا معنی کیا؟ وہی قبولیت سے اجابت سے کیا ہوتے ہیں؟ سرفراز ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے۔ افتتح بالضمیر، الیہ کہا، حالانکہ قرآن کریم میں الیہ ہی ہے، کیا ہے؟ اللہ یصعد الکلم الطیب نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ حضرت کیا ہے؟ 22 پارے کی آیت ہے سورہ فاطر کی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ بازرمان پڑھ لیجئے گا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جیسی تھی ویسے آپ نے نقل فرمایا اور اسی کے کلام سے جو ہے آغاز فرمایا تیمم۔ افتتح بالضمیر، الیہ کہا، ماتن نے اپنی کتاب کا آغاز ضمیر سے فرمایا قبل ذکر، ضمیر کا مرجع اللہ تعالی ذکر کرنے سے پہلے سمجھ رہے؟ کیوں؟ لیدل علی حضورہ فی الذہن، تاکہ یہ اس بات کو بتائے کہ وہ رب العالمین ہمہ وقت ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے سینے کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر، ہماری رگ رگ کے اندر ہمہ وقت جو ہے اس کا جلوہ کیا رہتا ہے؟ وہ فگن رہتا ہے۔ لیدل علی حضورہ فی الذہن، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ذہن کے اندر ہمہ وقت وہ کیا رہتا ہے؟ حاضر رہتا ہے، اور ایسا حاضر رہتا ہے کہ جیسے اپنے سر کے آنکھوں سے میں محسوس ساتھ ظاہرہ کو مشاہدہ کرتا ہوں، اس سے کہیں بڑھ کر کے اس کے جلووں کا میں نظارہ کرتا ہوں۔ تو اب آیا رہا 6 بیا واضح میں آگی، جو اس قدر وہ اجل البدیہیات سے ہے کہ جس کا جلوہ سارے عالم کے اندر وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے جلووں کی تابشیں وہ کسی نگاہ سے جو ہے وہ چھپی نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے کی، اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَيْفَ لَا يَكُونُ فِي الذَّهْنِ سِيَّمَا عِنْدَ افتتاحِ الْكَلَامِ، کیونکہ اللہ کا ذکر کیوں کر ایک مرد مومن کے ذہن کے اندر جاگزی نہ ہوگا، خاص کر کسی کلام کے آغاز اور افتتاح کے وقت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، اور حق ہی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم اتارا نہیں۔ یہ انزلنا فرمایا، اس میں اور بھی تفسیریں ہیں، آپ پڑھیں گے تو بالحق انزلنا و بالحق نزل میں انزلنا میں ہو ضمیر کا مرجع، نزلہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل کا جو مرجع ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کا مرجع ذکر کرنے سے پہلے یہاں پر ضمیر کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ اسما قبل ذکر نہ لازم آ رہا ہے۔ ایسے انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم میں یہاں پر انہو میں ہو کا مرجع کون ہے؟ وہ قرآن نہ ہے، مرجع ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لے آئے۔ قل ہو واللہ احد، کسی موقع پر میں نے بتایا تھا تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، یہاں پر مرجع کو ذکر کیا، وہ ضمیر کو ذکر کیا مرجع کو لانے سے پہلے لیدل علی حضورہ فی الذہن فإن ذکر اللہ تعالی کیف لا یکون فی الذہن سیما عند افتتاح الکلام۔ اور بھی اس کی توجیہ ہیں، وہ ہمہ وقت جو ہے اس کے جلووں کی تابشیں ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری فکروں کے اندر، ہماری نگاہوں کے اندر زوفشاں ہیں، جلوہ سامہ ہیں، وہ بالکل آیا ہیں، ان کے بیان کی، ان کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں۔ بات ہو گئی۔ وَقَوْلُهُ الطَّيِّبُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، صعود کا معنی ارتفاع کے ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ یعرجو کے ہے، کس کے ہے؟
یعرجو کے عروج کے معنی یصعد یرتفع یعلو ینمو، بعض میں آگی نشو و نما پاتے ہیں، سمجھے؟ یعنی وہ بلند مقامات پر وہ فائز ہوتے ہیں، صعود کا مطلب یعنی جو کلمے طیب ہوتے ہیں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، ان کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، وہ رفیع الشان ہوتے ہیں۔ اور رفعت شان کیا ہے کہ رب العالمین اپنے قبولیت خاص میں انہیں جگہ عطا فرماتا ہے، انہیں اپنی خاص اجابت سے انہیں شاد کام فرماتا ہے۔ یہ رفعت مکان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رفعت شان ہے، علو شان ہے، علو قدر ہے۔ ان پاکیزہ کلمات کی شان، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ اتنا بلند ہے کہ رب العالمین انہیں اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرماتا ہے، اجابت خاص سے انہیں شاد کام فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں الطیب صفۃ للکلم، کلم الطیب نہ ہے، الطیب یہ کلیم کی صفت ہے۔ والکلم ان کان جمعا، کلم کا جو لفظ ہے اگر یہ جمع ہے، فکل جمع یفرق بینہ وبین واحدہ بالتاء یجوز فی وصفہ التذکیر والتانیث۔ کلم کا لفظ اگر جمع ہے، کیا ہے؟ تو ظاہر سے بات جمع مذکر سالم تو ہے نہیں، مکسر نہ ہے، صفات واحد مؤنث نہ ہونی چاہیے، طیب ہے، طیبہ تو ہے نہیں۔ اگر یہ شک کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ہے نہیں، اگر یہ جمع کا لفظ ہو تو جس لفظ کے جمع اور واحد کے درمیان تا کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے کہ اگر تا ہے تو واحد ہے اور اگر تا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ جمع کا لفظ ہے تو قاعدہ یہی ہونا چاہیے کہ صرف واحد مؤنث ہو، مگر ضابطہ یہ ہے کہ جس جمع کے واحد اور جمع میں فرق تا سے کیا جاتا ہے کہ تا ہو تو واحد ہے، تا نہ ہو تو جمع ہے۔ فرماتے ہیں جوز فی وصف تذکیر و تانیث، تو اس کی صفت میں تذکیر و تانیث دونوں کیا ہوتے ہیں؟ جائز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک دیکھیں، جیسے نخل خاویہ، کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہاں نخل کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، نخل اور نخلہ واحد ہے اور نخل اس کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو جس جمع کے واحد اور جمع میں فرق تا سے ہوتا ہے تو وہاں پر تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے۔ اعجاز و نخل خاویہ، قرآن کے اندر فرمایا گیا نخل یہ جمع ہے، اس کی صفت یہاں خاویہ ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، پڑھے کہ انہم اعجاز نخل منقعر، سورہ قمر کی آیت کریمہ ہے، نخل منقعر، یہاں پر نخل جمع ہے، پھر بھی کیا لایا گیا؟ منقعرۃ نہیں لایا گیا، کیا؟ منقعر۔ بات سمجھ گئی؟ تو اب نخل خاویہ کا مطلب جو ہے وہ زمین پر، خاویہ ساقطہ، زمین پر گرے ہوئے وہ کھجور کے کیا ہیں؟ وہ شاخیں ہیں۔ اور یہاں پر نخل منقعر جو فرمایا گیا سمجھنے وہاں ڈھہنے کے معنی میں، اور یہ کس کے معنی میں؟ منہدم کے معنی میں۔